اہل حدیث کی نماز کی ہر رکعت کے اندر اہل بیت، آل رسول اور اصحاب رسول کا ذکر ہے۔ نماز صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عقیدہ بھی ہے۔ ہم ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے اوپر انعام فرمایا؟ قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، نبی، صدیق، شہداء والصالحین، اور یہ رفاقت سب سے بہترین ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہداء کے اندر صحابہ اکرام، اہل بیت اور آل رسول کے تمام شہداء شامل ہیں، اور صالحین کے اندر بھی صحابہ اکرام، اہل بیت اور آل رسول کے تمام افراد شامل ہیں۔ اسی لیے ہم اہل حدیث اصحاب رسول، آل رسول اور اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ان کی پاکیزہ راہ کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل حدیث کا عقیدہ، ہماری محبت اور ہماری نماز۔